کازز اس کے دیکھے، سب سے جو پہلا وجہ ہے وہ کیا ہے، فالٹ ٹریننگ میتھڈ ہے. فالٹ ٹریننگ ہم نے ڈسکس کیا. فالٹ ٹریننگ ہے کیا کہ ہم اس میں یعنی کہ ایک پراپر پروسیس ہے. ہم نے اگر باڈی کو لوڈ ڈالنا ہے تو پھر اس کو ریکوری بھی دینی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، لوڈ ڈال دیتے ہیں، ریکوری دیتے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، باڈی جب مسلسل ریپیٹیشن ہوگی، پراپر اس کو ریسٹ نہیں ملے گی، تو باڈی کیا ہو جاتی ہے، ریکوری پروسیس کو ہم نیگلیکٹ کریں گے تو باڈی اوور لوڈ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس کے بعد ریپڈ انکریز ان دا ٹریننگ لوڈ دز اڈاپٹیشن ڈز ناٹ ٹیک پلیس. یعنی کہ ہماری جو باڈی کا لیول ہے وہ ابھی اس لیول کے اوپر نہیں ہے، وہ 25 کے جی کے اوپر ہے یا 30 کے جی کے اوپر، اور ہم ریپڈلی جو ہے وہ ٹریننگ لوڈ انکریز کرتے ہیں، جبکہ باڈی کا لیول 25 کے جی ہے، ہم اس کے اوپر ڈال رہے ہیں 35 کے جی 40 کے جی. تو اس وجہ سے اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی ہائی والیوم آف لوڈ ود میکسیمم اور سب میکسیمم انٹینسٹی. کہ بے شک ہم جو ریپیٹیشن ہے وہ نہ کریں، لیکن جو ہے وہ والیوم جو ہے لوڈ کا وہ بڑھا دیں، ٹائم پیریڈ اس کا بڑھا دیں، یا جو ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. فار ایگزامپل تو فورسڈ ٹیکنیکل ٹریننگ انوالو کمپلیکیٹڈ موومنٹ وداؤٹ ایڈیکیٹ ریسٹ. اور اس کے بعد ہے جی ایکسیس آف کمپٹیشن ود ہائی ڈیمانڈس اور ون سائڈڈ ٹریننگ جو ہے. تو یہ مختلف یعنی کہ یہ فالٹ ٹریننگ کی جو ہے وہ کنڈیشن ہے کہ فالٹ ٹریننگ کس طرح سے ہم جو ہے وہ کرتے ہیں. دوسری ہے لائف فیکٹر. وہ اس میں کون کون سے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم نے ٹریننگ لوڈ ڈالا ہے تو ریکوری ضروری ہے. تو نائٹ کا جو ریسٹ ہے وہ ضروری ہے. یعنی کہ ایک انسان ہے اس کو کم از کم جو رات ہے، رات کے وقت جو ہے ریسٹ ہے وہ کرنی چاہیے. 9 بجے سے لے کر تقریباً صبح 5-6 بجے تک، یعنی کہ 7 سے 9 گھنٹے کا جو ریسٹ ہے وہ لازمی ضروری ہے. ایک سپورٹس مین کے آپ بے شک یوگا کر لیں، کوئی بات لے لیں، وہ اتنا آپ کو باڈی کو ہیل نہیں کرے گا جتنا کہ آپ کو نیند جو ہے وہ آپ کو ہیل کرتی ہے. تو اگر ہم سوتے نہیں ہیں پراپر تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہماری باڈی جو ہے ریکور نہیں ہو پاتی، تو اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ریگولر جو ہے وہ ڈیلی روٹین ہے ہماری، کہ ہم نے اپنی جو روٹین ہے ڈیلی لائف کی وہ سیٹ نہیں کی. کبھی ہم کھانا کس وقت کھا رہے ہیں، کبھی ہم کس وقت کھا رہے ہیں، کبھی ہمارا ٹریننگ ٹائم کون سا ہے، کبھی ہمارا ٹریننگ ٹائم کون سا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد لگیریس ڈیلی روٹین ہے. اس کے بعد انڈلجنس ان الکوہل اینڈ نکوٹین. الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، نکوٹین کا استعمال کرتے ہیں. بیڈ لیونگ کنڈیشن ہے. فالٹ لیئر ٹائم ایکٹیویٹی ہے، کہ لیئر ٹائم ہے، ہم نے اس کو اپنی باڈی کو ریکور دینے کے بجائے ہم جو ہے وہ نیگیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو ہیں. یا اس کے علاوہ ہمارا جو کہ لڑائی جھگڑا ہے اگر فیملی میں یا کمیونٹی میں، تو اس وجہ سے یعنی کہ یہ لائف فیکٹر ہیں جو کہ اوور لوڈ کا باعث بنتے ہیں. اس کے بعد سوشل فیکٹر ہیں. سوشل فیکٹر میں کیا ہے، ایکسیس آف انگیجمنٹ ہے، کہ آپ لوگوں کے ساتھ زیادہ انوالو ہیں تو اس وجہ سے اپنی باڈی ہے اس کو نہیں دے پاتے ریسٹ. تو جب لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ انوالو ہیں تو ڈیفینیٹلی لوگ بھی آپ سے اچھی پرفارمنس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ہم جب اچھی پرفارمنس کے لیے ہم لوڈ زیادہ ڈال لیتے ہیں، ریکوری اس کو دے نہیں پاتے. اس کے بعد فرکشن ان دا فیملی ہے. انسیٹسفائیڈ پروفیشن اور اسٹڈی، کے ہم چاہتے ہی نہیں بننا ایتھلیٹ اور زبردستی اگر ہم اس میں انوالو ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ کیا ہے، اوور لوڈنگ ہو جائے گی. ان فرینڈلی فیملی ٹورڈ اسپورٹس، کے ہماری جو فیملی ہے وہ اچھا ہی نہیں سمجھتی اسپورٹس کو. ہم جب جاتے ہیں تو وہ ہمیں باتیں بھی سناتی ہے. تو اس وجہ سے سوشلی طور پہ یا نفسیاتی طور پر جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. ایکسیس آف انٹرٹینمنٹ پروگرام ہے، یا انٹرٹینمنٹ کے پروگرام ہم میں زیادہ توجہ دیتے ہیں، ریسٹ نہیں لیتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اوور لوڈ ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہیلتھ فیکٹر ہیں. ہیلتھ فیکٹر میں کیا ہے، آپ کو اگر بخار ہو جاتا ہے، بیڈ اسٹمک ہے، انفیکشس ڈیزیزز ہیں یا انجریز ہیں، تو یعنی کہ کسی بھی ہیلتھ ایشو کی وجہ سے آپ کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، لیکن آپ کو ہیلتھ ایشوز بھی ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ جو اپنی باڈی ہے اس کو ریکور نہیں کر پاتے، تو اس وجہ سے اوور لوڈ ہو جاتی ہے باڈی. تو یہ مختلف جو ہیں وہ کازز ہیں اوور لوڈ کے. اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں کہ سائن اینڈ سمٹم کیا ہیں اوور لوڈنگ کے، کہ اوور لوڈ جب باڈی ہوتی ہے تو کون کون سے سمٹم ہیں. اس کو 3 کیٹیگریز میں ہم کر سکتے ہیں ڈیوائڈ. سائیکک سمٹمز ہیں، پرفارمنس سمٹم ہیں، اور سمیٹک فنکشنل سمٹم ہیں. سائیکک میں کیا ہے کہ ہمارا جو انکریز ایکسائٹیبلٹی، اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے جو ہمیں وہ زیادہ پرجوش جو تو ہو جاتے ہیں، لیکن پرفارمنس اس حد تک نہیں دے پاتے. تو ڈیفینیٹلی جب پرفارمنس نہیں دے پاتے تو پھر جیسے ہی پرفارمنس نہیں دیں گے تو وہ برڈن نفسیاتی طور پر بھی آئے گا. تو اس وجہ سے جو ہماری باڈی ہے وہ یعنی کہ انکریز ایکسائٹیبلٹی جو ہے وہ ہوتی. لاس آف موٹیویشن ہے.
تو ایکسائٹیبلٹی ہوگی, پرفارمنس نہیں دے پائیں گے, تو موٹیویشن جو ہے وہ ہمارا دل ہی نہیں کرے گا. تو آہستہ آہستہ کیا ہے, ہم موٹیویشن جو ہے اس کا جو ہے لاس ہو جائے گا, لیک آف کانفیڈینس ہو جاتا ہے. یعنی کہ بے شک آپ کی ٹریننگ اچھی ہوئی تھی, لیکن اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہے, اب آپ پرفارم نہیں کر پا رہے, کانفیڈینس لیول جو ہے وہ آپ کا لوز کر گیا. تو اس وجہ سے کیا ہے, آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ فیل ہو گئی ہے, یا ودرا ایک ٹرم یوز کی جاتی سلمپ, گراوٹ, کہ آپ جو ہے وہ گراوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہسٹیریا ہو جاتا ہے. ہسٹیریا میں کیا ہے, انکنٹرولڈ موومنٹ ہم کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں. کبھی انگلیاں پاؤں جو اپنے ہاتھ ہیں ان کو اکٹھا کر کے کبھی ادھر ادھر انگلیاں جو ہیں وہ ہماری موو کر رہی ہیں, کبھی آنکھیں ہماری جو ہے وہ بیلنس نہیں رہتی, کبھی ادھر موو کر رہی ہیں. تو انکنٹرولڈ موومنٹ ہسٹیریا کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں. مائنڈ ڈیورشن ہو جاتی ہے آن کریٹیسزم, کہ کریٹیسزم جو ہونی چاہیے وہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. تو لیکن جو اوور لوڈ کی وجہ سے کیا ہے, جب پرفارمنس نہیں دے پاتے تو ہم جو مین فوکس ہے وہ کریٹیسزم کے اوپر کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہ یہ لوگ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں, ان کی باتیں سننے کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنی جو پرفارمنس ہے اس میں بہتری لانے کے. تو یہ سمٹم ہے سائیکک. اس کے بعد پرفارمنس سمٹم ہے. پرفارمنس میں کیا ہے کہ ہماری کوآرڈینیشن لوز ہو جائے گا. بیٹ کرکٹ ہے, بیٹ ہمارا کہاں پہ جا رہا ہوگا, نظر ہماری کس سائڈ کے اوپر ہوگی. تو پور ریدم اینڈ فلو ان موومنٹ ہو جاتا ہے. ریپیٹیشن آف مسٹیک, بار بار ایک ہی جو مسٹیک کر کے ہیں وہ آؤٹ ہو رہے ہیں. ریڈیوس کنسنٹریشن ہے, اور ڈر بیٹھ جاتا ہے, فیئر آف لوزنگ کے ہم ہار جائیں گے. تو یہ پرفارمنس سمٹم ہے. اس کے بعد سمیٹک فنکشنل سسٹم ہے, سمٹم ہے. اس میں کون سے ہیں, لاس آف سلیپ, نیند اڑ جاتی ہے, نیند نہیں آتی باس میں. جو بھوک ہے وہ بھی اڑ جاتی ہے. وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ڈسٹربنس آف ڈائجیشن, کھانا ہضم نہیں ہوتا کیونکہ ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے باڈی کا. انکریز سسپیکٹیبلٹی ٹو انجریز اینڈ انفیکشن, اس کا شکار ہو جاتے ہیں انجری انفیکشن کا. ڈکریز ان وائٹل کیپیسٹی, وائٹل کیپیسٹی کیا تھی, لنگز میں جو ہم آکسیجن لے کر جاتے ہیں, یوز جو باڈی کرتی ہے. تو سلو پلز ریکوری جو ہے, تو یہ کیا ہے, سمیٹک فنکشن, یعنی کہ ہمارے جو باڈی فنکشن ہے اس کی وجہ سے جب پرفارمنس اوور لوڈ ہوتی ہے, پرفارمنس ڈکلائن ہوتی ہے. تو یہ مختلف جو سائن اینڈ سمٹمز ہیں اوور لوڈ کے. تو اس کے بعد ہے ٹیکلنگ, کہ کیسے اس کو اوور لوڈ کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے اگر کوئی کوچ بھی ہے یا کوئی اسپورٹس مین ہے, تو اس نے جو سائن اینڈ سمٹم ہیں جن کا ہم نے ڈسکس کیا ان کو آبزرو کرنا ہے. ٹریننگ کے دوران بھی, کمپٹیشن کے دوران بھی, کہ کوئی بالخصوص جو ہے وہ ٹریننگ کے دوران ہم نے اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی چیزیں تو نہیں آ رہی. اس طرح کا کوئی ایکشن تو نہیں, ریئیکشن تو نہیں دے رہا ایتھلیٹ. اگر دے رہا ہے تو فوری طور پر کیا ہے, جو اس کا ٹریننگ کا ماڈیول ہے اس میں لے کے کمی کرنی ہے. یعنی کہ جہاں پر وہ ریپیٹیشن 5 مرتبہ کر رہا ہے اس کو کم کر کے 3 مرتبہ. ویٹ اگر وہ 50 kg اٹھا رہا تھا اس کو ایک دفعہ, یعنی کہ ہم نے بجائے اس کے کہ اڈیپٹیشن فیز میں جائیں, اڈیپٹیشن کی فکر کریں, یہ نہ ہو کہ ہم اپنا جو ہے وہ ایک نارمل پروفیشنسی لائن اس سے بھی نیچے گر جائیں. تو اس وجہ سے فوری طور پر کیا ہے کہ ہم نے جو ٹریننگ لوڈ ہے اس کو کم کرنا ہے. اس کے بعد اس کی ڈائٹ جو ہے وہ اچھی کرنی ہے. فزیوتھراپسٹ جو ہے ان سے کنسلٹ کرنا ہے. مساج یا جنرل ایکسرسائز جو بھی وہ اس کو کہے گا, تاکہ جو ریکوری پروسیس ہے اس کو ایکسیلریٹ کیا جا سکے. اس کے بعد سنسیئر ایفرٹ کرنی چاہیے کہ جو کازز ہیں اوور لوڈ کے, اس کے پیچھے کازز کون سے ہیں. وہ سوشلی ہیں, وہ جو ہے وہ فزیکلی ہیں, وہ فزیولوجیکلی ہیں, کن وجوہات کی وجہ سے یہ جو ہو رہا ہے, تو وہ کازز جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں. اس کے بعد اگر اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہے تو بے شک کمپٹیشن ہے یا ٹرائلز ہیں اس کو اوائڈ کریں. ایک مرتبہ یہ نہ ہو کہ ہم جذبات میں آ کے کمپٹیشن میں حصہ لے لیں اور پھر لائف لانگ انجری کا شکار ہو جائے. تو کمپٹیشن ہے بے شک چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, کمپٹیشن کا دوبارہ بھی موقع مل جائے گا. لیکن اگر آپ کی باڈی جو ہے وہ انجری کا شکار ہو گئی تو پھر اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے, بے شک جتنا بھی بڑا کمپٹیشن ہو اس کی, یہ ریسنٹلی اگزامپل شہین شاہ کی ہمارے سامنے ہے کہ باڈی وہ لوڈ برداشت نہیں کر پائی, لیکن وہ پھر بھی آ گیا آخری اوور کروانے. جذبات میں آ کے ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے آ گیا اوور کروانے, پھر 2 بال کروائیں اور پھر ظاہری بات ہے بال ہی نہیں ہوئی. باڈی جو ہے وہ اس کو برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی, تو کیا ہے پھر جانا پڑا اور انجری کا بھی شکار ہوا. اور پھر کہاں پہ اگر وہ ریسٹ کر لیتا, ہو سکتا وہ 1-2 میچز جو ہے وہ نہ اس کو کھیلنے پڑتے, بعد میں تو کھیل سکتا ہے, لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے اس کا کیریئر یعنی کہ وہ پورا 6 سے 8 ماہ ہے جو ہے وہ باہر رہا. تو
जो है काजेज शुड बी टैकल्ड बाय मॉडिफाइंग ट्रेनिंग को मद्देनजर ट्रेनिंग का जो मॉड्यूल है उसको मॉडिफाई करें ताकि जो इसके इफेक्ट हैं उनको कम से कम जो है वो किया जा सके। और ट्रेनिंग जो है शुड बी रीस्टार्टेड विद अ रिवाइज्ड प्लान, कि ये नहीं है कि हमने उसी प्लान हमने अपना दोबारा बॉडी लेवल जो है उसको देखना है और फिर उसके मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग जो है दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। तो इस तरह जो है वो हम ओवरलोड को टैकल कर सकते हैं।